مفتی طارق مسعود صاحب کے معاملے پر کوئی بات نہیں کی، بعض علماء نے انہیں کلین چٹ دے کر معاف کر دیا۔ پوچھنا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی مولوی گستاخی کرے تو اس کو فوراً معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن عام آدمی کی معافی کو آپ لوگ معاف کیوں نہیں کرتے اور اس کی معافی کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ یہ تفریق کیوں؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب پر میں نے تفصیلی ایک ویڈیو بنائی تھی گزشتہ دنوں، اور تفصیلی میں نے اس پہ بات کی ہے، لیکن چلیں دوبارہ آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ گستاخی اور غلطی میں آپ فرق کو واضح کریں۔ گستاخی کیا ہوتی ہے اور غلطی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ گستاخی اور غلطی میں فرق کریں گے اور فرق کو بیان کریں گے، فرق کو واضح کریں گے، فرق کو سمجھیں گے، تو پھر آپ کے سامنے یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ گستاخی اور غلطی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ گستاخی جو ہے نا یہ جان بوجھ کر کی جاتی ہے، اور غلطی جانے اور انجانے میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ گستاخی کرنے والا اپنی گستاخی پر ڈٹ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، اور غلطی کرنے والا اپنی غلطی مان لیتا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، اس پر معذرت کر لیتا ہے۔ گستاخی کرنے والا بے ایمان ہوتا ہے۔ کوئی بھی صاحب ایمان آدمی، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی کلمہ گو مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر، رتی برابر بھی ایمان ہو نا، وہ گستاخی نہیں کر سکتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، وہ قرآن کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، بلکہ گستاخی کو کسی صورت قبول بھی نہیں کر سکتا، اس کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا، اور گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ غلطی جو ہے نا یہ بے ایمان آدمی کرتا ہے، بے غلطی جو ہے یہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ گستاخی بے ایمان آدمی کرتا ہے اور غلطی صاحب ایمان آدمی سے بھی ہو جاتی ہے، اور صاحب ایمان لوگ جو کہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اور گستاخی کرنے والا بے ایمان ہی نہیں ہوتا، بلکہ گستاخی کرنے والا کافر ہوتا ہے، غیر مسلم ہوتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان گستاخی نہیں کر سکتا، جبکہ غلطی جو ہے وہ ایمان والوں سے بھی ہو جاتی ہے، کلمہ گو والوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ گستاخی کرنے والا ان پڑھ اور جاہل اور گنوار ہوتا ہے، اور غلطی پڑھا لکھا آدمی بھی کر سکتا ہے، غلطی عقل مند آدمی بھی کر سکتا ہے، ذی شعور آدمی بھی کر سکتا ہے۔ یہ فرق میں نے آپ کے سامنے کیوں بیان کیا؟ یہ فرق میں اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب کا دفاع کر رہا ہوں، یاد رکھیے یہ بات۔ یہ میں نے فرق آپ کو اس لیے بتایا کہ جب بھی آپ کے سامنے گستاخی کا یہ معاملہ آئے تو آپ اس فرق کو اپنے سامنے رکھیں۔ اب آ جاتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے معاملے پر۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے جان بوجھ کر گستاخی نہیں کی ہے، یاد رکھیں۔ گستاخی ان سے ہوئی ہے، میں دفاع نہیں کرتا، کیونکہ ابھی تک کسی عالم نے ان کا دفاع نہیں کیا۔ ان سے جو گستاخی ہوئی ہے وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، نسیان ہوا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے رسم الخط کو عربی گرامر کے خلاف قرار دے کر اپنے الفاظ کی تعبیر غلط کر دی ہے، تشریح غلط کی ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی تشریح صحیح طرح واضح طور پر وہ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ان کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ صادر ہو گئے جو کہ گستاخی کے زمرے کے اندر آتے ہیں۔ پھر مفتی طارق مسعود صاحب نے جب یہ الفاظ کہے تو ان کی گرفت اور ان کی پکڑ سب سے پہلے علماء نے کی ہے۔ آپ نے کیسے لکھ دیا پرچی کے اندر فوراً؟ آپ نے کہہ دیا کہ علماء نے ان کی گرفت نہیں کی، علماء نے ان کو فوراً معاف کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ جیسے ہی ہمارے علماء اکابر کو پتہ چلا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ بیان وائرل ہے، ان علماء نے مفتی طارق مسعود صاحب سے باقاعدہ باضابطہ طور پر رابطہ کیا۔ میں نام لے لیتا ہوں، مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مفتی عبد الواحد قریشی صاحب مدظل العالی، ان دونوں حضرات نے فوراً مفتی طارق مسعود صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے دو ٹوک اور واضح الفاظ کے اندر کہا کہ مفتی صاحب آپ فوراً اپنے الفاظ واپس لیں، فوراً اپنے قول سے رجوع کریں، اور مکمل رجوع ہمیں چاہیے، مکمل رجوع، اور تمام الفاظ آپ نے واپس لینے، ایک لفظ کے اندر بھی آپ نے ہیر پھیر نہیں کرنی ہے، آپ نے دو ٹوک الفاظ میں معافی مانگنی ہے، اپنے الفاظ واپس لینے۔ پھر صرف یہی نہیں، مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک مرتبہ معافی مانگی، ایک مرتبہ وضاحتی بیان جاری کیا، پھر لوگ مطمئن نہیں ہوئے، پھر دوبارہ انہوں نے وضاحتی بیان جاری کیا، تب بھی لوگ مطمئن نہیں ہوئے، تیسری مرتبہ پھر انہوں نے اپنا وضاحتی بیان جاری کیا اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ کے اندر کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے جو میری زبان سے جو الفاظ نکلیں یہ الفاظ میں واپس لیتا ہوں، میں ان الفاظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور پوری امت مسلمہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔
اور آپ جو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے مولوی گستاخی کریں تو فوراً ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک طبقہ تو یہ جو یہ اعتراض کر رہا ہے جو پرچی کے اندر لکھا ہے، لیکن دوسرا طبقہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے اور علماء کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی مسلک کے عالم دین سے گستاخی ہوئی اور اسی مسلک کے علماء نے اس کی گرفت کی ہے، پکڑ کی ہے، اور صحیح طرح گرفت کی ہے، صحیح طرح پکڑ کی ہے، کسی نے کوئی دفاع نہیں کیا۔ ایک لفظ آپ دکھا دیں کہ کسی عالم نے مفتی طارق مسعود صاحب کا دفاع کیا ہو کہ نہیں طارق مسعود صاحب سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی، نہیں وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، نہیں ایسا کسی نے بھی نہیں کہا، ایسا کسی نے بھی نہیں، باقاعدہ باضابطہ طور پر گرفت ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا، گناہوں سے معافی مانگنے والا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے۔